علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست احباب خیریت سے ہوں گے۔ تو ناظرین، آج کا ہمارا اگلا ٹاپک ہے 28واں مکتوب، نماز کی مشغولی اور تعلیم کے بیان میں۔ آج ہم اس کو پڑھیں گے، بیان کریں گے۔ تمام دوست احباب چینل کو لازمی سبسکرائب فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صلی اللہ علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ برادرم شمس الدین، اللہ تعالیٰ تمہیں عزت عطا فرمائے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ ایمان جب کامل ہو گیا اور توبہ درست ہوگی تو مرید کو چاہیے کہ ہمیشہ باوضو رہے، ہرگز ایک ساتھ بے وضو نہ رہے۔ رات کا وقت، جاڑے کا موسم، سرد سے سرد پانی کیوں نہ ہو، اور ہر وضو کے بعد 2 رکعت تحیۃ الوضو ضرور ادا کرے، اس کو فوت نہ ہونے دے۔ 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا رہے، اس لیے کہ المنتظر للصلاۃ کأنہ فی الصلاۃ، جو کوئی نماز کا انتظار کرتا ہے وہ ایسا ہے گویا نماز ہی میں ہے۔ ہر نماز کے بعد وہ درود اور وظیفہ جس کو خود اس نے اپنا معمول کر لیا ہے، یا جس ورد کو اس کے پیر نے حکم فرمایا ہے، بحضور قلب پورا کیا کرے۔ اور سنو، جب مریض رات رہتے صبح کے قبل بیدار ہو، حوائج ضروری اور طہارت واجبی سے فرصت کر کے بعد وضو شکرانہ وضو کی نماز پڑھے اور 100 بار کہے استغفر اللہ من الذنوب کلھا صغیرھا و کبیرھا سرھا و جہرھا اللہم اغفر لی برحمتک۔ میں اللہ سے توبہ مانگتا ہوں اپنے کل گناہوں سے، چھوٹے اور بڑے، ظاہر اور چھپے ہوئے۔ اے اللہ، مجھ کو اپنی رحمت سے بخش دے۔ اور جب صبح صادق ظاہر ہو 2 رکعت نماز سنت فجر ادا کرے۔ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں سورۃ اخلاص پڑھے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی فرمایا ہے۔ سنت کے بعد یہ دعا پڑھے، اللہم انی اسألک رحمۃ من عندک تہدی بہا قلبی۔ اے اللہ، میں تجھ سے مانگتا ہوں تیری رحمت جو میرے قلب کو راستہ دکھائے۔ قوت القلوب میں مذکور ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دعا کو پابندی کے ساتھ پڑھا کرتے تھے اور 70 بار کہتے تھے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہم انی اسألک التوبہ۔ میں توبہ مانگتا ہوں اس اللہ سے جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ زندہ اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے توبہ کے لیے سوال کرتا ہوں۔ اس کے بعد نماز فرض فجر بحضور قلب اور باجماعت ادا کرے۔ نماز تمام کر کے قوت القلوب میں جو دعائیں آئی ہیں ان میں مشغول ہو، اس قدر دعا کی عادت کرے کہ جس کی پابندی ہو سکے، ہر وقت توبہ کرتا رہے، توبہ کو کسی وقت بھی نہ بھولے۔ جس قدر عمر لعب و گناہوں میں گزری ہے اس کی مغفرت چاہتا رہے اور وقتوں میں زیادہ بڑھ نہ لگایا کرے، باتیں کم کیا کرے۔ ہاں، خدا اور رسول کے اوامر اور نواہی کو البتہ کہہ سکتا ہے، یا مسلمانوں کی اصلاح کے لیے دعا کر سکتا ہے، یا ایسی بات کرے جس میں برادران اسلام کا نفع ہو، یا ایسی بات ہو جس سے بے علم کو علم حاصل ہو۔ اس قسم کی باتیں ذکر کے درجہ میں ہیں۔ جہاں تک ممکن ہو قبلہ رو بیٹھا کرے۔ اگر اس کا موقع نہ ہو، کسی صاحب دل کی زیارت یا پیر کی صحبت یا عالم ربانی کی مجلس میسر ہو سکے تو مصلی پر بیٹھ کر اوراد وغیرہ میں مشغول رہنے سے یہ کہیں بہتر ہے۔ اگر اس قسم کی دولت نصیب نہ ہو تو مصلی پر بیٹھ کر مسجد یا گھر میں ذکر کے ساتھ مشغول رہنا بہتر اور فاضل تر ہے۔ اور بھی سنو، جب آفتاب نکل کر تھوڑا بلند ہو جائے 2 رکعت نماز اشراق پڑھا کرے۔ کم سے کم اشراق کا یہ درجہ ہے۔ نماز صبح کے بعد جائے نماز پر اس وقت تک بیٹھنا کہ آفتاب نکل آئے اور طلوع کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا، ان اعمال کی بہت فضیلت آئی ہے۔ اور جب آفتاب بہت زیادہ بلند ہو جائے تو نماز چاشت ادا کرے، با اتباع سنت جس قدر اس نے اپنے لیے لازم کر لیا ہے، اور دیکھ لے کہ اس کو ہمیشہ نبھا بھی سکے۔ ان کاموں کے بعد بزرگوں نے کہا ہے کہ مرید کو چاہیے کہ برادران اسلام کی حاجت برآوری کے لیے اٹھے، جیسے بیمار کی عیادت کرنا، جنازہ کی شرکت یا بر و تقوی میں مدد کرنا،
اگر اس قسم کے کسی کام کا موقع نہ ہو تو قرآن شریف کی تلاوت کیا کرے یا نماز نفل پڑھا کرے یا ذکر میں مشغول ہو جائے۔ اگر اس کا بھی موقع نہ ہو تو فائزہ قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، جب نماز ادا ہو جائے تو زمین پر پھیل جاؤ، پر عمل کرے، یعنی فکر معاش میں مشغول ہو جائے، کھانے کپڑے کا سامان مہیا کرے، اور اگر ان چیزوں کی بھی ضرورت نہ ہو تو وفی النوم سلامہ، سو جانے میں سلامتی ہے، پر عمل پیرا ہو، یعنی کہ سو جائے۔ پھر جب نماز ظہر کا وقت آ جائے تو جاگ اٹھے، طہارت کرے، پہلے 4 رکعت سنت پڑھے، اس کے بعد فرض ادا کرے، پھر 2 رکعت سنت پڑھے اور جائے نماز پر دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھا رہے۔ اگر دل فکر ماسوا اللہ سے فارغ ہو، خدا کا شکر بجا لاتا رہے یہاں تک کہ عصر کا وقت آ جائے، اور دل فارغ نہ ہو تو فراغ دلی کی کوشش کرے، کیونکہ فراغ دلی بھی عین ذکر ہے۔ نماز فرض مسجد میں ادا کی جائے اور نماز نفل گھر میں، کہ دین کی سلامتی اور خاطر جمی اسی میں ہے۔ خیر جب عصر کا وقت آ جائے مرید 4 رکعت سنت ادا کرے، بعد اس کے 4 رکعت فرض پڑھے، ذکر اور فکر میں مشغول ہو یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو جائے۔ عصر اور مغرب کے درمیان میں دنیاوی کام نہ کرنا، عبادت میں مشغول رہنا ایسا ہے کہ جیسے کوئی شخص آخری شب میں اٹھے اور طلوع آفتاب تک عبادت کرتا رہے، اور مرید کو چاہیے کہ نفس کے ساتھ محاسبہ کرے اور یہ کہے کہ ایک روز عمر تیری گزری، تجھ کو کیا حاصل ہوا؟ ایسا مبارک دن گزر گیا، تجھ کو کیا ملا؟ پھر نماز مغرب کی تیاری کرے، پہلے 3 رکعت فرض، بعدہ 2 رکعت سنت پڑھے، اس کے بعد 20 رکعت صلاۃ اوابین ادا کرے، اگر ممکن ہو تو 20 رکعت پڑھے، ورنہ جس قدر ہو سکے مقرر کرے۔ تتجافی جنوبہم عن المضاجع، ان کے پہلو بستر سے لگے رہتے ہیں، کہ مصداق وہی لوگ ہیں جو درمیان مغرب اور عشاء یاد حق میں رہتے ہیں اور اس وقت کو زندہ رکھتے ہیں، اور جب عشاء کی نماز کا وقت آ جائے 4 رکعت سنت، پھر 4 رکعت فرض ادا کرے اور 2 رکعت سنت پڑھے، اور وتر کو آخری شب کے لیے اٹھا رکھے۔ اگر اٹھ جانے پر قادر ہو اور جاگنے کا اعتماد بھی ہو اور سمجھتا ہو کہ نیند ضرور ٹوٹ جائے گی، اور اگر خوف ہونے کا خطرہ ہو تو عشاء کے ساتھ ہی وتر پڑھ لے۔ اس طرح پر عمل درآمد جو شخص کرے گا وہ غافل نہ سمجھا جائے گا اور خاسروں میں اس کا شمال نہ ہوگا، بلکہ اس کو حاضر باش سمجھیں گے۔ بعدہ عشاء قرآن شریف کی ان صورتوں کو پڑھے جن کا ذکر قوت القلوب میں ہے، اور اگر اس کو ان صورتوں کا نام معلوم نہیں یا وہ صورتیں یاد نہیں ہیں تو 250 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کے لیا کرے، 1000 آیت اس حساب سے ہو جاتی ہے، لہٰذا بعد اس کا ذکر و طہارت کے ساتھ سو جائے، مگر جب تک نیند کا غلبہ نہ ہو سونے کا قصد بھی نہ کرے، اور رات رہتے صبح ہونے کے قبل بیدار ہو جائے۔ آخر حصہ رات کا استغفار کے لیے نہایت موزوں ہے، اور سب وقتوں سے رات کا وقت افضل ہے، اور اگر مرید آخر شب میں نماز تہجد پڑھا کرے تو اور بہتر ہے، کیونکہ اس نماز میں معنی استغفار اور معنی تلاوت قرآن دونوں موجود ہیں۔ اس طرح جو شخص عمل کرے گا وہ ثابت قدم رہے گا، تو امید قوی ہے کہ برکت سے اس کا باطن کی راہ طریقت کی راہ اس پر کھل جائے گی، اور مرید کو چاہیے کہ طریقت کی راہ شریعت کی موافقت میں چلے، اور جس شخص کو ایسا دیکھو کہ مدعی طریقت ہو شریعت کے موافق نہیں چلتا تو سمجھ لو کہ اس کو طریقت سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا، اس لیے اسفل السافلین میں جا گرا ہوا ہے، اور اس کا اوپر آنا بہت زیادہ دشوار ہے۔ یہ مذہب ملحدوں کا ہے، طریقت کا قیام بغیر شریعت کے وہ جائز رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب حقیقت منکشف ہو جاتی ہے تو شریعت کی پابندی باقی نہیں رہتی۔ ایسے اعتقاد پر خدا کی پھٹکار ہو۔ سنو، ظاہر اگر باطن کے مطابق نہیں ہے تو یہ نفاق کی علامت ہے، یعنی ظاہر میں زہد و تقوی اور باطن میں دنیا طلبی ریاکاری، اور باطن راستہ ہو ظاہر خلاف شریعت ہو، یہ زندیقیت کی نشانی ہے۔ اگر شریعت پر عمل پیرا ہے اور باطن طریقت سے بے بہرا ہے، ایسا شخص نقصان دہ اور تاوان میں ہے۔ باطن کی درستگی چاہنا بغیر عمل ظاہر کے ہوس اور بے جا کرنا ہے۔ ظاہر باطن کے ساتھ اس طرح شعر و شکر ہے کہ اس کو کوئی شخص جدا نہیں کر سکتا۔ لا الہ الا اللہ حقیقت ہے، محمد الرسول اللہ شریعت ہے۔ صحت امان جس کو قائم رکھنا ہے وہ ایک جملہ کو دوسرے جملہ سے علیحدہ کر کے مومن باقی نہیں رہ سکتا۔
ایسی خواہش جس کی بالکل باطل اور بے حاصل ہوگی۔ برادر عزیز، خلاصہ یہ ہے کہ طالب مرید کو چاہیے کہ اس میں تم ہو یا کوئی دوسرا ہو، روز بروز نیت کی درستگی اور دل کی صداقت سے راہ طریقت کی منزلوں کو طے کرتا جائے، ہمت عالی رکھے، سیرت اتنی پسندیدہ ہو جائے کہ مصفہ نظر آئے، خصلت ایسی حسین دکھائی دے کہ مجلہ معلوم ہو، ارباب سعادت اور بزرگان دین کی صحبت سے اپنے اخلاق کو درست کرے، اور اس پر یقین رکھے کہ دار و مدار اس کام کا ارادت اور ریاضت پر ہے۔ ارادت کا کی حقیقت یہ ہے کہ تھوڑا سا یا بہت جو کچھ پیر کا حکم اور اشارہ ہو اس کی مخالفت نہ کرے، اس لیے کہ پیر کے حکم کی بجاوری برکات کا سبب ہے، اور ریاضت کی راہ یہ ہے کہ نفس کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جائے، کیونکہ نفس امارہ کی موافقت سے ساری آفتیں برپا ہوتی ہیں۔ فرائض کا جس طرح حکم دیا گیا ہے اسی طرح اس پر عمل کرے اور عادت پرستی چھوڑ دے، عبادت کو عبادت کی طرح انجام دے، تعلقات دنیاوی کو دل سے نکال پھینکے، حواس ظاہر و باطن کی ہر طرح حفاظت کرتا رہے، کھانا کم کھائے، پانی کم پیے، کم سویا کرے، یہ سب ریاضت میں داخل ہے۔ ہرگز ابتدائی ریاضت و مشاغل میں کوئی مرید کسی مقام کا طالب نہ ہو اور اس کو نہ دیکھے کہ کشف اور کرامات ہم سے کیوں سرزد نہیں ہوتی، فلاں مقصد میں جو مشکلات واقع ہیں وہ کیوں حل نہیں ہوتی، یا یہ نہ سمجھے کہ ہم کو یہ حاصل ہوا وہ حاصل ہوا، بلکہ ہر حال میں پیر مشفق کی طرف رجوع کرے اور اپنے خیالات فاسد کو کنارے کر دیا کرے۔ جب مرید سلوک میں ثابت قدم اور صاحب استقامت ہو جاتا ہے تو ایسے شخص سے امید ہوتی ہے کہ مقام وصول اور تمکین تک پہنچے گا۔ قاعدے کی بات ہے کہ درخت کی پرورش جب باقاعدہ ہوتی ہے تو پھل بھی اچھا ہوتا ہے، اگر درخت پر آفتاب کا سایہ نہ ہو اور تربیت اس کی پوری نہ کی جائے، ظاہر ہے کہ درخت کی کیا حالت ہوگی۔ اسی طرح اگر مرید پر پیر کی شفقت نہ رہے، عمل اس کا درست نہ ہو تو اس کو ریاضت کا کیا پھل ملے گا۔ بہرحال یہ باتیں قاعدہ اور ضابطہ اور اصول کی تھیں۔ اب ایک بات ایسی بھی سنو جس کے سننے سے تمہاری نا امیدی پر پانی پھر جائے گا۔ وہ بات یہ ہے کہ طالب جہاں تک ہو کام کیے جائے، طالب کو بہت ایسی خرابی کا سامنا ہے، اس لیے اعضاء و جوارے آلودہ و معصیت ہیں۔ خیر ہے تو کیا کریں، اس سے تم اپنی راہ کھوٹی کیوں کرتے ہو؟ چلے چلو بس، اس راہ کو تم نہیں جانتے ہو۔ جوارے کی صفت اگر فسق و فجور ہے تو دل کی صفت ایمان اور ایقان ہے، وہاں دل سے کام ہے، جوارے نظر انداز، وہاں دل کا اعتبار ہے، جوارے بیکار ہے، وہاں دل منظور نظر ہے، جوارے محجور و بے خبر ہے، وہاں جو کچھ ہے دل ہے، جوارے کچھ نہیں۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم ونیتکم۔ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتیں اور تمہارے کاموں کو نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے دلوں اور نیتوں کو دیکھتا ہے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ طور سینا یعنی کوہ طور دنیا میں ایک ہی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جنہوں نے ارنی کہہ کر لن ترانی سنی تھی، جہاں میں ایک ہی گزرے ہیں؟ نہیں برادر عزیز، اگر غور سے دیکھا جائے تو ہر قالب کوہ طور کا حکم رکھتا ہے، اور ہر دل اپنے وقت کا موسیٰ ہے، اور کیسا موسیٰ جس پر انی ان اللہ کی ہر آن تجلی ہوا کرتی ہے۔ وہاں کے کاروبار کو تم اپنے کارخانے سے ملاتے ہو، اس کو کیا نسبت؟ ذرا انصاف سے کہنا، اس بات کو دیکھنا، اگر لاکھوں برس اطاعت اور عبادت کرتے رہو، وہ بھی کسی جان فشانی اور کیسی جگر گدازی سے آنسو کا دریا جاری رہے، خون جگر آنکھوں سے ٹپکتا رہے اور درد دل بتاب کرتا رہے، مگر تم اپنی سچی طلب کی دھن میں ایسے جان توڑ مجاہدہ کو نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھو اور ہیچ سمجھو۔ اس معاملہ کے بعد تمہارا ذکر اس بارگاہ میں کہیں آ جائے، قبولیت کی تو بات ہی دوسری ہے۔ اس کا کیا ذکر، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ساری اطاعت اور عبادت کے بارے میں اگر اتنا بھی ادھر سے کہہ دیا جائے کہ یہ کس کام کی ہے، بالکل مجھے پسند نہیں، تو سمجھ لو کہ بڑی سے بڑی دولت تمہیں مل گئی، اور وہ ریاضت شاکہ اب کام آ گئی، اور وہ محنت خوب ٹھکانے لگی، اور بڑے سے بڑا بدلہ مل گیا۔ اس نقل سے شاید یہ عقد حال ہو جائے کہ ایک دفعہ حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابی کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ سے حکم ہوا ہے کہ تمہیں قرآن شریف سناؤں، کیا تمہارا پڑھنا مقبول بارگاہ ہو گیا ہے؟ حضرت ابی کعب یہ بشارت سن کر نہایت خوشی میں بول اٹھے، اذکر تو سما، کیا مجھ ناچیز کا ذکر بھی وہاں ہوتا؟
اس کا گمان بھی نہ کرو کہ میں تمہارا عاشق ہوں، ارے میں تو تمہاری گلی کے کتے کے پاؤں کی خاک ہوں۔ اور سنو، ایک دفعہ حضرت خواجہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ خاص رنگ میں تھے، کہیں اس آیت شریفہ کی آواز سما مبارک تک پہنچی، یہاں سے دور ہو جاؤ، خاموش رہو، 7 لاکھ برس کی چیخ چلاہٹ کے بعد دوزخیوں پر یہ خاک جھڑکی ہوگی کہ دور ہو جاؤ، چپ رہو۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سن کر اس سے خاص مزہ لیا اور فرمایا کہ بڑی خوشخبری ہے ان کے لیے، بلا سے اتنی طویل مدت تک عذاب سخت ہوتا رہا، اس معشوق حقیقی نے آخر ان کو دور درایا تو صحیح، وہ فرحت بخش آواز انہوں نے اپنے کانوں سے سن تو لی ہے نا، وہ بے واسطہ خطاب ان پر ہو تو گیا ہے نا۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ با تقاضا عشق و محبت اس پر نظر نہ کی کہ کس درجہ سخت لب و لہجہ میں جھڑکی ہوئی ہے، بلکہ صرف اس کو دیکھا کہ اگر سخت سے سخت کہا گیا ہے مگر کسی نے کہا ہے، اور کس ادا سے کہا ہے، اور کہنے والا کیسا دل ربا اور کون جانے جانا ہے۔ سبحان اللہ، ہم سے کوئی بات کر لے، اس کے بعد اے بادشاہ اگر تو چاہتا ہے تو قتل کر دے، اگر تیرا رہبر تیرا مددگار ہو تو وہاں پہنچا دے گا جہاں سے دوست کی بات شروع ہوتی ہے، جہاں سے دوست کی یاد شروع ہوتی ہے۔ جب وصال کا سر و سامان درست ہو گیا تو بیچ میں کٹنے کی آمد و رفت سرد پڑ گئی۔ سلام۔ تو ناظرین، آج کا ہمارا 28واں مکتوب ختم ہوا۔ اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوگی ہو تو معاف فرما دیں۔ جزاک اللہ خیر، خوش رہیں، آباد رہیں۔